الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 6 کلاس عزیز طلباء، امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج ہم نے ندبان اردو کے صفحات کی پڑھائی اور مشق کرنی ہے۔ آئیے اپنا کام شروع کرتے ہیں۔ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 38 آپ کھول لیں، 38۔ اس میں آپ کے پاس جو ہمارے پاس عنوان ہے صفت اور موصوف ہے۔ صفت کیا ہے؟ کسی بھی شخص چیز کی آپ جو خصوصیت بیان کرتے ہو، اچھائی بھی ہو سکتی ہے یا برائی بھی ہوتی ہے، وہ اس شخص یا چیز کی صفت کہلاتی ہے۔ اور اسی طرح صفت کا مطلب ہوا خوبی، یہ اچھی بھی ہو سکتی ہے اور بری بھی ہو سکتی ہے۔ دوسرا لفظ ہمارے پاس ہے موصوف۔ موصوف کیا ہے؟ کہ وہ شخص یا چیز جس کی خوبی بیان کی جائے اس کو آپ موصوف کہتے ہو، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ انہوں نے کچھ موصوف دیے ہیں، ان کی ہم نے صفات لکھنی ہے۔ یہ ان کا سوال ہے کہ 10 صفات کی ایک فہرست دی گئی ہے، ان میں سے موضوع صفات چن کر نیچے دیے ہوئے اسما کے مقابلے، اسما یعنی موصوف کے مقابلے لکھیے، یعنی ہر صفت اس اسم کے سامنے آئے جو اس کے لیے مناسب ہو۔ یہ تمام الفاظ ہیں، ان کو ہم نے سخت، محنتی، عمدہ، دلچسپ، سادہ، ہمدرد، شیریں، سلیس، بہادر، عام فہم، ذہین، مقرر، مدبر، تلخ، نڈر، انصاف پسند، کن ذہن، با محاورہ، اولو العزم، مؤثر، بے خوف، مستقل مزاج، شفیق، لائق، مشکل، محب وطن، دل نشین، صحت مند، بلند حوصلہ، کارآمد، ہوشیار، مہنگی، پیچیدہ، رنگین، توانا، خوش اخلاق، ناقص، ہر دل عزیز، نیک دل، مفید اور شائستہ۔ یہ تمام الفاظ ہیں جو آپ نے استعمال کرنے ہیں۔ یہاں پہ آپ اسما دیے گئے ہیں، موصوف دیے گئے ہیں، ان کے آگے ان کی خصوصیات، ان کی صفات لکھنی ہے۔ عزیز طلباء، ہمارا پہلا لفظ ہے حاکم۔ انہی الفاظ میں سے میں نے الفاظ تلاش کیے ہیں۔ حاکم انصاف پسند، مستقل مزاج اور نیک دل ہو سکتا ہے، یہ اس کی صفات ہیں۔ اس کے بعد ہے طالب علم محنتی ہو سکتا ہے، ذہین ہو سکتا ہے، کن ذہن بھی ہوتے ہیں اور لائق بھی ہو سکتے ہیں۔ استاد جو سا ہے وہ خوش اخلاق ہو سکتا ہے، ہر دل عزیز اور شفیق ہو سکتا ہے۔ رہنما آپ کے لیے اولو العزم، ہمدرد اور مقرر بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی کتاب کی صفات میں ہے کہ کتاب با محاورہ ہوتی ہے، دلچسپ ہوتی ہے، رنگین ہوتی ہے، زبان شیریں، سادہ اور تلخ ہو سکتی ہے۔ آپ کے پاس ہے جی کلام، لفظ کلام پیچیدہ، عمدہ، مؤثر۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس لفظ ہے سپاہی، نڈر، بہادر، محب وطن، بے خوف ہوتا ہے۔ دوا مہنگی ہو سکتی ہے، ناقص ہو سکتی ہے، مفید ہو سکتی ہے۔ مزدور بلند حوصلہ ہو سکتا ہے، تلخ ہو سکتا ہے یا ہوشیار ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور قاعدہ سلیس، قاعدے میں سلیس ہو سکتی ہے، عام فہم ہو سکتی ہے، دل نشین ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے دادا ہیں، لفظ دادا کا جو ہے اس کی صفات میں دادا مدبر، توانا، صحت مند بھی ہیں، صحت مند، یہ سب الفاظ جو سے ہیں صفت کہلاتی ہیں، اور یہ الفاظ جو اسما ہیں ان کو موصوف کہتے ہیں۔ آپ نے یہ تمام الفاظ اچھی طرح سے اپنے کتاب کے کام میں بہت اچھا خوبصورت کر کے خوشخط کر کے لکھنے ہیں، اور املا کی غلطیوں پہ خاص توجہ دینی ہے۔ لکھتے وقت آپ نے املا کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا آج کا کام تفہیم عبارت کا ہے۔ عزیز طلباء، آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 52 کھول لیں۔ اس میں ہمارے پاس تفہیم عبارت موجود ہے۔ ہمارا آج کا عنوان جو سا عبارت کا ہے وہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عبارت کو ہم نے غور سے پڑھنا ہے اور نیچے دیے گئے تمام سوالات کے جوابات تلاش کر کے خوشخط کر کے آپ نے یہاں پہ پر کرنے ہیں، لکھنے ہیں۔ جی ہم پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ آپ میرے ساتھ کتاب صفحہ 52 کھول کے میرے ساتھ ساتھ پڑھائی کریں، تاکہ جب میں آپ سے سوال پوچھوں تو آپ ان کو جواب پہلے سے موجود ہو۔ جی حضرت ابو بکر صدیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پیارے ساتھی تھے۔ وہ 6 صدی عیسوی کے 73ویں سال پیدا ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ماں باپ نے عبدالکعبہ رکھا تھا، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل کر کے عبداللہ رکھا۔ بعد میں وہ ابو بکر کے نام سے مشہور ہوئے اور انہیں صدیق کا لقب ملا۔ ان کا تعلق قریش کے قبیلہ بنو تمیم سے تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے 18 سال کی عمر میں اپنی روزی کمانے کے لیے تجارت کا پیشہ اختیار کیا۔ جلد ہی وہ سچائی اور دیانتداری کی وجہ سے مال و دولت میں قریش کے سب سے بڑے تاجر بن گئے اور ان کا شمار مکہ کے رئیسوں میں ہونے لگا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو وہ ان پہلے 4 خوش نصیبوں میں شامل تھے جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی خاطر بہت سختیاں جھیلیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے موقع پر انہیں ہمراہ لیا
اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 3 روز تک غار ثور میں رہے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، غزوہ خیبر، صلح حدیبیہ، غزوہ حنین اور غزوہ تبوک وغیرہ میں حصہ لیا۔ ہجرت کے 11ویں سال ربیع الاول کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے رحلت فرمائی تو حضرت ابوبکر صدیق مسلمانوں کے پہلے خلیفہ بنے۔ یمامہ کی لڑائی میں جب 700 حفاظ کرام شہید ہو گئے تو انہوں نے قرآن مجید کاغذ پر لکھوا کر ایک جگہ جمع کروا دیا اور اس نسخے کا نام مصحف رکھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 جمادی الاخر 13 ہجری کو اس دار فانی سے کوچ فرما گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہوئے۔ وفات کے وقت ان کی عمر 63 برس تھی اور خلافت کا دورانیہ 2 سال 3 ماہ 11 دن تھا۔ جی عزیز طلباء، بہت غور سے ہم نے اس عبارت کی پڑھائی کی ہے۔ اب اس میں جو سوال انہوں نے کہا ہے ان کے جواب ہم تلاش کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے حضرت ابوبکر صدیق کب پیدا ہوئے اور ماں باپ نے آپ کا نام کیا رکھا؟ جی جواب ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق، ہم نے جواب کے لیے الفاظ کا چناؤ خود بھی کرنا پڑے تو کرنا چاہیے۔ جملہ بنانے کے لیے ہم اس کا جواب اس طرح سے لکھنا شروع کریں گے کہ حضرت ابوبکر صدیق 6 صدی عیسوی کے 73ویں سال پیدا ہوئے اور حضرت ابوبکر صدیق کا نام ماں باپ نے عبدالکعبہ رکھا تھا۔ جی یہ اس کا جواب ہے، یہاں آپ نے خوش خط کر کے لکھنا ہے۔ اس کے بعد ہے حضرت ابوبکر صدیق کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ اس کا جواب ہے ان کا حضرت ابوبکر صدیق کا تعلق اتنا لکھ کے قریش کے قبیلہ بنو تمیم سے تھا۔ یہ جواب آپ نے اس طرح سے بنا کے لکھنا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 3 ہے روزی کمانے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق نے کون سا پیشہ اختیار کیا؟ اس میں ہمارے پاس جواب ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے 18 سال کی عمر میں اپنی روزی کمانے کے لیے تجارت کا پیشہ اختیار کیا۔ یہ جواب یہاں سے یہاں تک ہم نے بہت خوش خط کر کے یہاں پہ لکھنا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو آج کا سوال ہے، سوال نمبر 4، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق نے کون کون سی غزوات میں حصہ لیا؟ اس کا جواب بھی عبارت میں موجود ہے، آپ نے غور سے عبارت پڑھنی ہے اور یہاں سے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، غزوہ خیبر، صلح حدیبیہ، غزوہ حنین اور غزوہ تبوک وغیرہ میں حصہ لیا۔ ہمارا آج کا اگلا سوال جو ہے وہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے خلافت کا منصب کب سنبھالا؟ اس کا جواب ہے کہ جب ہجرت کے 11ویں سال ربیع الاول کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے رحلت فرمائی تو حضرت ابوبکر صدیق مسلمانوں کے پہلے خلیفہ بنے۔ یہ جواب یہاں سے یہاں تک آپ نے لکھنا ہے اور اسی پہ خوبصورت کر کے لکھنا ہے۔ اس کے بعد ہمارا اگلا سوال ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کا سب سے بڑا کارنامہ کیا تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق کا سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا کہ جب یمامہ کی لڑائی میں جب 700 حفاظ کرام شہید ہو گئے تو انہوں نے قرآن مجید کاغذ پر لکھوا کر ایک جگہ جمع کروا دیا اور اس نسخے کا نام مصحف رکھا۔ یہ اس کا جواب ہے۔ اس کے بعد ہمارا اگلا سوال جو ہے اس میں ہے حضرت ابوبکر صدیق کا انتقال کب ہوا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین کہاں ہوئی؟ جی حضرت ابوبکر صدیق کا انتقال جو ہوا تھا اس میں ہمارے پاس ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق 22 جمادی الاخر 13 ہجری کو اس دار فانی سے کوچ فرما گئے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہوئے تھے۔ یہ اس کا جواب ہے۔ اس کے بعد ہے جی حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کا دورانیہ کتنا تھا، یعنی کہ انہوں نے کتنے عرصے حکومت کی یا آپ خلیفہ رہے؟ تو اس کا جواب بھی آپ کی عبارت میں یہاں پہ موجود ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کا دورانیہ 2 سال 3 ماہ 11 دن تھا۔ یہ جواب آپ نے جملہ مکمل بنا کے یہاں پہ خوش خط کر کے لکھنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کا جو آخری سوال ہے اس میں تفہیم عبارت کا یہ ہیں جی الفاظ ہیں، ان کے معنی لکھنے ہیں کہ ان کا کیا مطلب ہے۔ ہمارا پہلا لفظ ہے رحلت۔ رحلت کا مطلب ہے وفات پانا۔ دار فانی، دار فانی دنیا کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دیانتداری، ایمانداری کو کہتے ہیں۔ پہلو، رخ، لقب محسوس نام ہوتا ہے جو آپ کو دیا جاتا ہے۔ پھر ہے کوچ کرنا، رخصت ہونا، یعنی کہ رخصت ہونا، یہاں پہ جو ہے دار فانی سے کوچ فرما گئے، دار فانی سے چلے گئے، رخصت ہو گئے۔ پھر ہے حفاظ۔ حفاظ کس کو کہتے ہیں جی؟ حفاظ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن پاک کو زبانی یاد کیا ہے، قرآن پاک کو زبانی یاد کرنے والے لوگ، ٹھیک ہے۔
ان کو ہم حفاظ کہتے ہیں۔ جی یہ ہماری آج کی تفہیم عبارت تھی، امید کرتی ہوں آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ تفہیم عبارت میں ایک چیز کا خاص خیال رکھتے ہیں کہ جب بھی آپ کسی عبارت کو پڑھتے ہیں تو پڑھنے کے بعد سوالات کے جواب لکھتے وقت آپ نے جملہ مکمل کر کے لکھنا ہے، آپ نے اپنا جملہ بنانا ہے، الفاظ کا انتخاب آپ نے عبارت سے کرنا ہے کہ اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے، اور خوش خط کر کے آپ نے یہ کتاب کا کام کرنا ہے۔ نردبان اردو کا اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔